learning Quran together. بسمللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4۔ یسألونک کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ مومنوں کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں۔ اس آیت میں ان حلال چیزوں کا بیان ہے۔ کل آپ کہہ دیں، احل لکم الطیبات تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ طیبات سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں کوئی فائدہ ہے اور جسم اور عقل میں نقصان پہنچے بغیر ان سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ طیبات میں وہ تمام غلہ جات اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں وہ تمام حیوانات بھی پائے جاتے ہیں جو خشک زمین پر پائے جاتے ہیں، سوائے درندے، ناپاک جانور اور ناپاک اشیاء کے۔ حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ غذا کھانے والے کے اخلاق پر غذا کا اثر پڑتا ہے۔ اگر چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کو کھایا جائے تو انسان میں بھی اسی طرح کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے کھانے سے منع فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسے جانور کو کھانے سے منع فرمایا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتا ہو۔ صحیح مسلم۔ وما علمتم اور جو سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں انسان شکار کرنے کے لیے ان کو سدھا لیتا ہے، جیسے کتا، چیتا، چیل، باز اور شاہین وغیرہ۔ شکار کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ سدھائے جانور کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کردہ جانور کا کوئی حصہ سدھائے ہوئے جانور نے نہ کھایا ہو۔ تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر واضح کر دیا کہ جانوروں کو اگر تم سدھاتے ہو، وہ تمہارے مطیع ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے ہے، اس کی حکمت ہے، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ فَكُلُوا تو کھاؤ، مما امسکنا اس میں سے جو وہ روک رکھیں، علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور ذکر کرو اللہ کا نام، علیہ اس پر، یعنی جو جانور تمہارے لیے شکار کو روک کر رکھیں اس کو کھا لیا کرو، لیکن اس کے لیے شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت تکبیر پڑھنا شرط ہے۔ اگر شکاری جانور کو چھوڑتے وقت تکبیر نہیں پڑی تو اس کا مارا ہوا شکار جائز نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے لے، پھر اگر وہ شکار کو پکڑ لے اور تو اسے زندہ پائے تو ذبح کر لینا، اور اگر تو نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ اسے قتل کر چکا ہے اور اس میں سے اس نے نہیں کھایا تو اس کو کھا لینا، اور اگر کتے نے اس میں سے کھا لیا تو اس میں سے نہ کھانا، کیونکہ اس نے وہ اپنے لیے روک رکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ کتا معلم نہیں۔ اور اگر تو اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پالے اور جس جانور پر حملہ کیا ہے وہ مقتول ہو چکا ہے تو اس میں سے مت کھانا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ دونوں کتوں میں سے کس نے قتل کیا۔ صحیح مسلم 146۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جو قانون بنائے ہیں ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم آج کے دن، احل لکم الطیبات تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس آیت میں بندوں کو کثرت سے شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان چیزوں کو پاک قرار دیا ہے جس کے وہ محتاج تھے، اور طیبات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ وطعام اور کھانا، الذین اوتوا الکتاب ان کا جو کتاب دیے گئے، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں مراد یہودیوں کا ذبیحہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحے حلال ہیں، باقی کافروں کے ذبیحے جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب نبیوں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے منسلک ہیں، اور سارے انبیاء غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی حرمت پر متفق ہیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اہل کتاب کا کھانا حلال و حرام کی پابندی کے ساتھ جائز ہے۔ وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی پاک دامن مومن عورتیں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں موجود پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن
جب تم انہیں ادا کر دو اجورہن ان کے مہر، جب تم ان کے مہر انہیں دے دو تو ان کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ جس کا ارادہ ہو کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں۔ عورت اپنے تمام حق مہر کی مالک ہوتی ہے اور اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ محسنین نکاح میں لانے والے ہو یعنی نکاح کرنے والے ہو اور بیویوں کی عزت کی حفاظت کر کے ان کو پاک رکھنے والے ہو۔ غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے ہو یعنی زنا کرنے والے نہ ہو۔ نکاح کی شرط ہے کہ مرد زناکاری سے دامن بچانے والا ہو۔ ولا متخذی اور نہ بنانے والے اخدان چھپے دوست، یہاں اس سے مراد محبوبہ کے ساتھ زنا کرنا۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرنے والے کو مسافحین کہا جاتا ہے اور صرف محبوبہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو اخدان کہتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ تو ضائع ہو گیا، عَمَلُهُ اس کا عمل۔ کفر کی حالت میں وفات پانے والے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ 217۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہی آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو قیامت کے روز اپنی جان، مال اور گھر والوں کے بارے میں سخت خسارے میں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس سے مراد ہے کہ اے لوگو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو۔ اذا قمتم جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، یعنی جب تم نماز کی نیت سے اٹھو تو وضو کر لو، اور اس میں نماز کے لیے نیت کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ فاغسلوا تو دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو، اس میں چہرے کے دھونے کا حکم ہے، اور چہرے میں چہرے کا صرف سامنے کا حصہ شامل ہے، یعنی سر کے بالوں کی حدود سے لے کر طول میں جبڑوں کے نیچے اور ٹھوڑی تک، اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک، نیز کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے کے دھونے میں شامل ہے، اور یہ سنت ہے۔ چہرے پر موجود بال بھی چہرے میں داخل ہیں، اگر زیادہ گھنے نہیں تو تمام جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر داڑھی زیادہ گھنی ہو تو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ داڑھی کے بالوں میں خلال کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ترمذی 31۔ وَأَيْدِيَکُمْ اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں تک۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ یہ واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوہنیوں کو پوری اچھی طرح دھویا نہ جائے۔ وَامْسَحُوا اور مسح کرو بِرُؤُوسِکُم اپنے سروں کا۔ وضو کا تیسرا فرض ہے سر پر مسح کرنے کا حکم۔ سر کے مسح کے لیے اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائیں گے، پھر وہاں سے آگے کو لائیں گے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر کانوں کا مسح کریں گے۔ وَأَرْجُلَکُم اور اپنے پاؤں کو الی الکعبین ٹخنوں تک۔ یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ وضو میں پاؤں کا مسح نہیں بلکہ غسل ہے۔ پاؤں دھونے حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے واپس ہوئے، چلتے چلتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں ایک جگہ پانی ملا تو لوگ جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں ظاہر ہو رہی ہیں جن کو پانی نہیں پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوزخ کی آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی، اچھی طرح پانی پہنچایا کرو۔ ابن ماجہ۔ اگر پاؤں میں موزے پہنے ہوں تو اس پر مسح درست ہے بشرطے کہ وہ موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں۔ حمران نے خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ان سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، اور پھر پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 159۔ وضو کے اعضاء کو ترتیب سے دھونے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ
یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ صحیح مسلم 577۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو غسل کر لو۔ جنابت کی حالت میں غسل کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں تمام بدن کا دھونا واجب ہے۔ مسنون طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اس ہاتھ کو مٹی یا صابن وغیرہ سے دھویا جائے، پھر وضو کیا جائے اور سر پر مسح کرنے کی بجائے 3 دفعہ سر پر پانی ڈالا جائے، پھر سارے بدن پر پانی ڈال کر غسل کیا جائے، پھر آخر میں جگہ بدل کر پیر دھوئے جائیں۔ اس طرح غسل جنابت کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بشرطے کہ دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ تفسیر سعدی 657۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری 248۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا آیا ہو تم میں سے کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً طیبا، پاک مٹی سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے تیمم کی آسانی عطا فرمائی۔ ایسی بیماری جس میں پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو، اس صورت میں تیمم جائز ہے، یا سفر کی حالت میں جب پانی نہ ملے تو تیمم کو جائز کر دیتا ہے، یا اگر کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو اور ایسے میں پانی نہ ملے تو بھی تیمم جائز ہے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، ایسے میں پانی نہ ملے تو تیمم جائز ہے۔ پانی مل جائے تو خواہ انسان نماز کے اندر ہو، تیمم باطل ہو جاتا ہے، اور تیمم میں نیت بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے وہ 10 سال پانی نہ پائے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم مباح ہے۔ ابن حبان: نجس مٹی سے تیمم نہیں ہوتا کیونکہ یہ پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے۔ فمسحوا، سو مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے۔ تیمم میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرنا کافی ہے۔ تیمم میں ترتیب اسی طرح شرط ہے جیسے وضو میں شرط ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہ ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی پشت کو مل لیا اور بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ صحیح بخاری 347۔ تیمم کے فرائض میں ہے نیت کرنا، مٹی کا پاک ہونا، ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے ان سارے کاموں سے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کے مل جانے پر، چاہے وہ نماز کے دوران ملے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی ملے تو نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام ہمارے لیے بنائے ہیں ان میں ہمارے لیے کوئی حرج، کوئی مشقت اور تنگی نہیں رکھی، یہ اس کی بندوں پر رحمت ہے تاکہ وہ ان کو پاک کرے۔ نماز کے لیے طہارت یا تیمم کے حکم سے انسانوں کو تکلیف اور تنگی میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور ان پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وَلْيُتِمَّ، اور تاکہ وہ پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت کے ذریعے اسلام کی نعمت کو مکمل کیا ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شکر گزاری اور ان سے محبت تب ہی بڑھتی ہے جب انسان شریعت کے احکامات پر غور کرتا ہے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی علم میں اضافہ فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔